یا مولانا یا صاحب الزمان۔ سوریا کے اندر جو حالات پیش آئے اور ایک نئی حکومت سامنے آئی ہے جولانی کی، اس کے حوالے سے بعض احباب بار بار سوال کر رہے تھے کہ یہ وہی سفیانی تو نہیں ہے۔ ہم نے چند دن پہلے جو ہے اس موضوع پہ ایک کلپ جو ہے وہ ریکارڈ کروایا اور اسے احباب نے کافی پسند کیا، لیکن کچھ سوالات بھی سامنے آئے اور ہمارے کچھ اہل سنت بھائیوں نے بھی اپنی کچھ آراء دیں۔ ایک سوال جو سامنے آیا وہ یہ کہ کیونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ سفیانی جو ہے وہ جب بھی خروج کرے گا اس وقت امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مرد جو ہیں وہ اپنا چہرہ چھپائیں، چونکہ وہ آپ کی خواتین اور بچوں سے یعنی انہیں اذیت نہیں کرے گا۔ ہاں، جب وہ 5 جگہوں پر مسلط ہو جائے گا، یعنی دمشق ہے، اسی طرح حمص ہے، اسی طرح ایک جگہ جو ہے وہ کنسرین ہے، اور ساتھ اردن اور فلسطین، یہ تو اب 2 ملک ہیں، اور وہ جو 3 تھے شہر کنسرین، حمص اور دمشق، یہ تو سوریہ کے ہی شہر ہیں، بڑے شہر ہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں سفیانی جو ہے وہ سوریہ کے ساتھ ساتھ فلسطین اور اردن پر بھی اس کا قبضہ ہو جائے گا، اور لبنان بھی اسی قدیم، اگر آپ سوریہ کو دیکھیں، یعنی وہ جو بنی امیہ اور بنی عباس کے زمانے کا شام ہے، تو لبنان بھی اس کا حصہ تھا۔ یعنی اس حساب سے سفیانی گویا 4 ممالک جو اس وقت ہیں دنیا کے، ان پر اس کا جب قبضہ ہوگا، اس کے بعد اس کی شیعہ دشمنی جو ہے وہ آشکار ہوگی، اور وہ 6 ماہ سے زیادہ اس کی حکومت نہیں ہے۔ ماہ رجب میں اس کی حکومت کا آغاز ہے، اور ماہ محرم میں ظہور امام زمان ہے۔ ہماری بہت ساری روایات ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ روز عاشور جو ہے وہ امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہے۔ تو اب رجب سے محرم تک 6 ماہ، یعنی 6 ماہ اس کا اقتدار رہے گا۔ اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ ظہور کریں گے، اور یہاں سے پھر ایک جنگوں کا سلسلہ شروع ہوگا، اور جس میں بالآخر یہ سفیانی جو ہے وہ فی النار ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام اور ان کے ناصروں کے ذریعے جہنم واصل ہوگا۔ ہمارے بعض احباب یہ پوچھ رہے تھے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ اپنا چہرہ جو ہے وہ چھپائیں، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی مردوں کو جو حکم ہے کہ وہ اپنا چہرہ چھپائیں گے، تو اس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ یعنی ہمارے جو شیعہ مرد ہیں وہ جب سفیانی اپنا خروج شروع کرے گا، جب وہ مختلف جو اس سے پہلے باطل گروہ آپس میں لڑ رہے ہوں گے سرزمین شامات پہ، سفیانی ان سب سے لڑے گا اور سب پر غلبہ پائے گا۔ تو شیعہ جو ہے وہ کسی جنگ کا حصہ نہ بنے، بلکہ جو ہے وہ تیاری کریں ظہور امام زمان کی، یعنی اپنے آپ کو کسی ایک مسئلے میں، کسی ایک فتنے میں، کسی ایک لڑائی میں اپنے آپ کو ظاہر نہ کریں۔ یہاں چہرہ چھپانے سے مراد جو ہے وہ یہ ہے۔ اسی طرح بعض لوگ حیران ہو رہے تھے کہ اسرائیل جو ہے اس نے 1800 کلومیٹر پر کیسے قبضہ کر لیا، وہ تو 20 کلومیٹر جو ہے وہ اندر آیا۔ جولان جو ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں، سوریہ کے اندر جولان جو ہے وہ 1800 کلومیٹر مربع جگہ ہے۔ 67 کی جو جنگ ہے اس کے اندر اسرائیل نے پورے جولان والے حصے پر قبضہ کر لیا تھا۔ تو یہ حافظ الاسد جو ہے، بشار الاسد کا جو والد تھا، اس نے 73 کی جو جنگ ہے، 73 کی، اس کے اندر اس نے تقریباً جو ہے وہ 600 کلومیٹر جو ہے ایریا اس سے، یعنی تھوڑا سا حصہ جو ہے اس سے چھڑوا لیا تھا۔ اب جو اسد کی حکومت ختم ہوئی ہے، بشار الاسد کی، اور یہ جو ہم نے اس وقت بھی کہا تھا اور اب آپ دنیا دیکھ رہی ہے، سب کچھ آ رہا ہے سامنے، اسرائیل نے 300 سے زیادہ تو حملے کیے ہیں، اور سوریہ کے جو اہم ترین عسکری انتظامی حکومتی مقامات کہ جس پر ایک حکومتی ڈھانچہ کھڑا ہوتا ہے، سارے اس نے تباہ کر دیے، حتیٰ ایئرپورٹ نہیں چھوڑے، حتیٰ ان کی جو ہے وہ بحری جہاز، کشتیاں، کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ ان کے ذرائع ارتباطات کے جتنے بھی ادارے سارے تباہ ہو گئے، فوجی ادارے سارے تباہ ہو گئے، وہ جہاں ڈرون، میزائل وغیرہ بنتے تھے تباہ ہو گئے، حتیٰ ان کے
بہت سارے ایسے اسلحے کے انبار جو ایک ملک کے لیے ضروری ہیں وہ تباہ ہو گئے، پاسپورٹ کا ادارہ، اس طرح ان کے بینک۔ اسرائیل جو ہے وہ جو 600 کلومیٹر مربع جو حافظ الاسد نے اسرائیل سے جنگ کے دوران چھڑوایا تھا، واپس لیا تھا، وہ بھی واپس اس نے لے لیا۔ اب جولان کا 1800 کلومیٹر مربع جو جگہ ہے وہ بھی اسرائیل کے قبضے میں ہے، اور خود اسرائیلی اندر تک گھس گئے ہیں۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ اب تو وہ ان کی اہم ترین مراکز کو تباہ کرنے کے بعد ان کے سائنسدانوں کو مار رہے ہیں۔ یہ جو کل جو ہیں وہ ڈاکٹر حمدی اسماعیل ندی، جو کہ بہت بڑے سائنسدان تھے، یہ شخصیات ہوتی ہیں کسی ملک کی، وہ مارا گیا، اور بھی لوگوں کو گھروں میں گھس گھس کے مارا جا رہا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ان کو دوبارہ جو ہے وہ تمدن کے اعتبار سے، کلچر کے اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے اسرائیل چاہتا ہے تباہ کر دے، تاکہ یہ وحشیوں کی طرح آپس میں لڑیں۔ میں حیران ہوں کہ آج جو ہے وہ جولانی کا انٹرویو آیا سامنے، اسے پوچھا گیا کہ یہ اسرائیل جو حملے کر رہا ہے، اب تو اسرائیلی جو ہیں وہ دمشق کے قریب پہنچ گئے ہیں، چند کلومیٹر کا فاصلہ ہے، یعنی ان کے جو ٹینک ہیں اور ان کی جو گاڑیاں ہیں، عسکری گاڑیاں فوجی، وہ دمشق کے قریب ہیں۔ وہ تو بڑا حصہ جو ہے وہ سوریا کا اس پر وہ قبضہ کر گئے ہیں۔ اس جنگ کا سب سے زیادہ فائدہ اسرائیل نے اٹھایا کہ یہ اسد گورنمنٹ جیسی بھی ہے، ہم اس کی حمایت نہیں کر رہے، لیکن وہ اسرائیل کے مد مقابل ابھی تک کھڑے تھے، اپنے ملک کی سالمیت کو، ریاست کو بچائے ہوئے تھے۔ البتہ ہم اس کے مظالم کی حمایت نہیں کرتے جو اپنی عوام پہ کر رہے تھے، لیکن اب اس کی حکومت، ریاست ختم ہونے کے بعد اب آپ دیکھ لیں اسرائیل جو کہ سخت ترین دشمن ہے مسلمانوں کا، اور جو کچھ اس نے اب تک ظلم ڈھایا مظلوم فلسطینیوں پر، لبنانیوں پر، اور اب سوریا کی باری ہے۔ جب تک مسلمان اکٹھے نہیں ہوں گے یہی حال ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ جولانی صاحب نے آج انٹرویو میں اس سے پوچھا گیا کہ اسرائیل جو ہے وہ حملے کر رہا ہے سوریا پر، اس کی فوجیں اندر داخل ہو گئی ہیں، تو آپ کچھ نہیں کر رہے۔ تو اس نے کہا کہ اب ہمارے اندر جو ہے کسی اور جنگ کی ہمت نہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ان تکفیری لوگوں پہ کہ آپ کی ہمت صرف مسلمانوں پر حملے کرنے کی حد تک ہے۔ دیکھیں، ہم اسد کی حمایت نہیں کرتے، وہ اگر ظالم تھا تو خدا اسے عذاب دے، لیکن ایک چیز ہے، حافظ الاسد جو ہے وہ اسرائیل سے لڑا ہے اور اس نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ اور بھی مسلمان ملک ہیں جنہوں نے تسلیم نہیں کیا، جیسے ایران ہے، خود ہمارا اپنا ملک عزیز پاکستان ہے۔ یہ ہمیں فخر ہے کہ ہم اس ملک کا حصہ ہیں جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ البتہ خائن ممالک ہیں جو اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں اور فلسطین، لبنان کے حملوں میں اسرائیل کی مدد کرتے رہے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں۔ اور مجھے حیرت یہ ہے کہ موصوف فرما رہے ہیں کہ ہمارے اندر ہمت نہیں ہے اسرائیل سے لڑنے کی، یعنی مسلمانوں سے لڑنے کی ہمت تھی، بس اپنی ریاست کو تباہ کرنے کی ہمت تھی۔ ریاست کے خلاف جب آپ اپنے ملک کے خلاف غیر آئینی حرکت کریں گے، اسلحہ پکڑ کے جب اس کے خلاف اٹھیں گے تو پھر یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ انسان اگر وہ کچھ چاہتا ہے تو قانون کے اندر احتجاج کرے، کیوں نہیں ملتا؟ حق مل جاتا ہے۔ قائد اعظم نے قانونی احتجاج کیا اس وقت کی انگریز سرکار کے خلاف، بالآخر حق لے لیا نا، ملک عزیز پاکستان بنا۔ ایرانی عوام نے شاہ کے ظلم کے مد مقابل قانونی احتجاج کیا بغیر کسی اس طرح کی حرکت جس کے اندر مسلسل جدوجہد ہو، اتنا احتجاج کیا کہ بالآخر خود بخود ملک کے ادارے جو ہیں وہ تسلیم ہو گئے، شاہ کو بھاگنا پڑا۔ اور بھی ہمارے سامنے ایسی مثالیں ہیں۔ لیکن اگر آپ اسلحہ پکڑ لیں گے اور وحشت اور بربریت کا دروازہ کھول دیں گے اور قتل و غارت شروع کر دیں گے تو دشمن فائدہ اٹھائے گا، چاہے کوئی بھی ملک ہو، دشمن فائدہ اٹھائے گا اور جو ہے وہ اس ریاست کے ڈھانچے کو تباہ کر دے گا، جس طرح اس وقت ہم سوریا میں دیکھ رہے ہیں۔ چاہے کوئی بھی ملک، عراق ہو، ایران ہو، سوریا ہو، کہیں بھی ہو، اس طرح کی جب مسلح جو ہے وہ حرکت سامنے آتی ہے، مختلف جب گروہ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ سب سے زیادہ نقصان اپنے آپ کو، اسلام کو، مسلمانوں کو پہنچاتے ہیں۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ اب یہ جو بیان سامنے آیا ہے اس کی روشنی میں جناب جولانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہمت نہیں ہے اب اسرائیل سے لڑنے کی، لیکن ابھی ہمت ہے
فلانے ملک کو دھمکی دینے کی، اپنے مسلمان بھائی ملک کو دھمکی دینے کی ہمت ہے، اس سے لڑنے کی ہمت ہے؟ یعنی یہ کس قسم کے لوگ ہیں، یہ کس قسم کے مسلمان ہیں؟ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن مجید نے کتنی جگہ پہ یہودیوں کی مذمت کی، اور ایک جگہ پہ سورہ مائدہ کے اندر قرآن مجید کیا فرما رہا ہے؟ آیت نمبر 82 میں دیکھیں، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ لوگوں میں سے جو سب سے زیادہ اہل ایمان کے ساتھ عداوت رکھتے ہیں وہ کون ہیں؟ یہودی اور پھر مشرک۔ اور یہودیوں کے حوالے سے تو قرآن میں اور بھی کئی جگہ پہ آیا، اور یہودیوں کی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دشمنی، مسلمانوں کے ساتھ دشمنی، کتنے مسائل، کتنی جنگیں، یہ کیا بتا رہی ہیں؟ یہ قسم خوردہ دشمن ہے۔ اور اس وقت بدترین مظالم جو ہیں یہودیوں نے فلسطین میں ڈھائے، 70,000 کے قریب مسلمان مارے گئے۔ میں اسی جولانی صاحب سے پوچھتا ہوں کہ اس وقت آپ کہاں تھے؟ آپ نے اپنے ہی ملک کی حکومت کو گرانے میں 1 لاکھ سے، بعض کہتے ہیں 1 لاکھ کے قریب ان کے پاس سپاہی تھے، اور اتنا اسلحہ لے کے آپ چڑھ دوڑے، اور وہ تو حکومت نے مقابلہ نہیں کیا آپ کا۔ حکومت اندر سے اتنی کمزور ہو چکی تھی، کسی ملک کے اندر حکومت اتنی جلدی تسلیم نہیں ہوتی جتنی جلدی یہ تسلیم ہو گئے، بغیر مقابلہ کی۔ حتیٰ انہیں پڑوسی ممالک کہہ رہے تھے ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، لیکن اب وہ سازش ہے یا بزدلی ہے یا حکومت جو ہے وہ بے حس ہے، جو بھی ہے، بھاگ گیا۔ لیکن آپ کے پاس اگر اتنی تعداد میں سپاہ ہے اور اتنے آپ کے پاس مجاہد تھے، تو جب مظلوم فلسطینی قتل ہو رہے تھے، جب ان کے گھر تباہ ہو رہے تھے، ان کے ہسپتال تباہ ہو رہے تھے، ابھی بھی وہ مظلوم بھوک کے مر رہے ہیں، لیکن ان کی مدد کے لیے یہ لوگ نہیں آئے، لبنانیوں کی مدد کے لیے نہیں آئے یہ لوگ۔ اور ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ داعش بھی ایسے ہی تھی، جب داعش نے حملہ کیا تھا، سوریہ اور عراق کا کچھ حصہ لیا تھا، اس وقت بھی اسرائیل مار رہا تھا، غزہ پہ حملے کر رہا تھا، اس وقت بھی داعش کہہ رہی تھی نہیں ہم ان سے نہیں لڑیں گے۔ کیوں؟ چونکہ داعش کے سارے زخمی اسرائیل کے اندر علاج ہو رہا تھا ان کا، اسرائیل ان کی مدد کر رہا تھا۔ یہ کس قسم کے مسلمان ہیں؟ ابھی بھی آپ دیکھیں جولانی کی پارٹی کے لوگ اسرائیل کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ آئیں یہاں سفارت خانہ کھولیں، ہم آپ کے ساتھ رسمی تعلقات چاہتے ہیں۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مسلمان کی جو تعریف ہے جو ہمارے نبی نے کی، فرماتے ہیں من اصبح لا يهتم بامور المسلمین فلیس منہم ومن سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبہ فلیس بمسلم، کہ جو اس حالت میں صبح کرے کہ اسے مسلمانوں کے امور سے کوئی تعلق نہ ہو، بے حسی ہو، کہیں کوئی قتل ہو رہا ہے، کوئی فریاد کر رہا ہے، اسے کوئی اس سے تعلق نہ ہو، فرماتے ہیں وہ مسلمانوں میں سے ہی نہیں ہے۔ جو یہ سن کر چپ رہے وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ جو مسلمانوں کی ندا سنے کہ اپنے مسلمانوں کو پکار رہے ہیں، اگر ایک مظلوم مسلمان ندا دے اور مسلمانوں کو پکارے اور وہ اسے جواب نہ دے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ مظلوم فلسطینیوں کی ندا پر کس نے لبیک کی؟ اب آپ خود دیکھ لیں، فقط مکتب اہل بیت ہے، ایران ہے یا لبنان ہے یا عراق کے لوگ ہیں، مکتب اہل بیت ہے جس نے، اگرچہ وہ ان کے ہم مسلک نہیں ہیں، اہل سنت بھائی ہیں حماس والے، غزہ کے لوگ، لیکن مظلوم مسلمانوں کی مدد کی، اور بتایا کہ دنیا کو بتایا کہ اب مسلمان ہونا جو ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے کوئی کتابوں کی دلیلوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ طرز عمل بتا رہا ہے کہ کافروں سے، دشمنوں سے، یہودیوں سے مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے کون لڑ رہے ہیں، اور مسلمانوں کو، اپنے مسلمان بھائیوں کا قتل عام کرنے والے کون ہیں۔ مجھے بڑا دکھ ہوا کہ کہہ رہا ہے کہ جی ہمارے اندر ہمت نہیں ہے، ہم اسرائیل سے نہیں لڑ سکتے۔ یعنی مظلوم مسلمانوں کو ذبح کرنا جو ہے اس میں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں سوریہ کے اندر دھڑا دھڑ لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، کتنے ہی لوگ جو ہیں وہ اب فرقہ واریت کی بنا پر جو ہے وہ قتل ہوں گے۔ قصے سنائے جاتے ہیں اسد کے مظالم کے، اس نے اگر ظلم کیا ہے تو اپنی سزا پائے گا، لیکن آپ تو ظلم نہ کرو۔ اور پاکستان کے اندر آپ دیکھیں اس طرح کے جو دھڑے ہیں وہ مظلوم مسلمانوں پر حملے کرتے ہیں، ان کی بسوں پر حملے کرتے ہیں، ان کی ویگنوں پہ حملے کرتے ہیں، نہتے عام مسلمان، ان کے بچے، خواتین
ان پر حملے کرتے ہیں. ان پر حملے کرنے میں یہ شیر ہیں، لیکن کسی کافر سے لڑنے کے لیے نہیں، ان کے اندر ہمت نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے. کس طرح ان کے ذہنوں پہ کام ہوا ہے کہ ان کو سارے کافر عالم اسلام میں نظر آ رہے ہیں، جو صحیح کافر ہیں، کھلم کھلا اسلام کے دشمن ہیں، وہ انہیں کافر نظر نہیں آتے. ان سے دوستی کی باتیں ہو رہی ہیں، ان سے محبت کی پینگیں بڑھائی جا رہی ہیں. یہ کس طرح کے مسلمان ہیں؟ ایک بہت بڑے اہل سنت کے مفکر ہیں، وہ شیعہ ہو گئے ہیں، علامہ تیجانی سماوی. وہ فرماتے ہیں کہ اب دنیا کو جو لوگ تحقیق کر رہے ہیں ان کے لیے اصلی اسلام سمجھنا مشکل نہیں ہے. اب کتابوں کی ضرورت نہیں ہے. دنیا میں مکتب اہل بیت بتا رہا ہے کہ کون لوگ جو ہیں وہ حقیقی معنوں میں مسلمان ہیں، جو ظالموں سے ٹکراتے ہیں اور مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں، چاہے وہ ان کے ہم مکتب بھائی ہیں یا نہیں. بعض لوگ جو ہیں وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اسد کی حمایت کر رہے ہیں، پتہ نہیں وہ شیعہ ہے. بشار الاسد شیعہ نہیں ہے، ایک فرقہ علوی ہے، صوفی ٹائپ یہ فرقہ ہے. ان کے کوئی شیعہ عقائد نہیں ہے، کوئی عقائد میں اصول دین فروع دین میں یہ شیعہ نہیں ہے. یہ اہل سنت مسلک کے اندر جس طرح ایک پیر مریدی والا ایک سسٹم چلا آ رہا ہے، اسی طرح کے یہ لوگ ہیں. اور پھر یہ جو خاندان ہے یہ تو بظاہر علوی ہیں، یہ تو اصل میں آپ جانتے ہیں جیسے اکثر عرب ممالک یا جس طرح اکثر مسلمان ممالک کے حکمران ہیں جن کا کوئی اپنا دین نہیں ہوتا، دین فقط سیاست ہوتی ہے اور دنیا کا جو استکبار ہے اس کے آگے سر جھکانا ہوتا ہے، بڑی بڑی طاقتوں کے آگے سر جھکانا ہوتا ہے. تو ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے. یہ ایک عرب کے اندر ایک چلا تھا، شروع میں ایک تحریک چلی تھی عربی جو نیشنلزم کے عنوان سے. تو یہ حزب بعث جس طرح عراق میں تشکیل پائی اسی طرح سوریہ میں تشکیل پائی، اور یہ حافظ الاسد سامنے آیا. حافظ الاسد کی ایک خوبی یہ تھی کہ وہ اسرائیل کے مد مقابل کھڑا تھا، اور ایران عراق جنگ میں اس نے ایران کو مظلوم پایا اور صدام کو ظالم پایا، اور اس وقت اس نے جو ہے ایران کی حمایت کی کہ ہم اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہیں. اس اعتبار سے ایران کے تعلقات جو ہیں وہ اس سے اچھے ہوئے. لیکن اس کا بیٹا بشار جو ہے وہ اس جیسا نہیں تھا. اور ابھی بھی آپ دیکھیں، ابھی جو کچھ ہمیں معلوم ہو رہا ہے، جدید جو نیوز آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ آخری چند مہینے جو ہیں اس میں وہ بالکل چینج ہو چکا تھا. بعض عرب ممالک کے کہنے پر وہ ایک قسم کا جو ہے وہ غربی ممالک جو ہیں جو پشپنا ہے اسرائیل کے، ان کے ساتھ کاملاً ہمکاری کر رہا تھا. حتیٰ شہید حسن نصر اللہ جیسی شخصیت، ان کی شہادت میں خود شام کی جو ہیں وہ بشار اسد کے تحت جو ایجنسیاں ہیں ان کا کام ہے کہ انہوں نے جو ہے مخبری کی. اور شہید جو ہیں صفی الدین جو دوسرے شہید ہیں، ان کے قتل کے اندر بھی، ان کی شہادت میں بھی اس کی ایجنسیوں کا ہاتھ ہے. اور بعید نہیں ہے مختلف جو حماس کے رہنما اور حزب اللہ کے رہنما جو ان کافروں سے اور یہودیوں سے لڑ رہے تھے، ان کی شہادت میں بھی اس کا ہاتھ ہو. اس لیے آپ دیکھیں کہ ایرانی جو لوگ ہیں یا اسی طرح وہ جو اسلام کے ساتھ درد دل رکھنے والے لوگ ہیں، وہ ایسا ایسا پھر وہاں سے نکل گئے کیونکہ ان کے خلاف چل رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسلمانوں کا پشپنا ہے، خدا تعالیٰ مظلوموں کا مدد کرنے والا ہے. اور بالآخر وہ دور نزدیک ہے کہ جب مظلوموں کے امام نے ظہور کرنا ہے اور یہ دنیا کے سارے ظالم جو ہیں وہ ختم ہوں گے انشاءاللہ. اور اللہ ہم سب کو وہ دور دکھائے.